الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وقال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوات والتسلیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد after praising Allah subhanahu wa ta'ala and his most beloved Rasul حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالک کل خالق کائنات کی عظیم بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. as much we thank Allah subhanahu wa ta'ala is less that Allah has granted us the opportunity. مالک کل خالق کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج کے ان مبارک لمحات ماہ رمضان کی تیاریوں میں صرف کر کے اس کی رحمتوں، برکتوں، رحمتوں، راحتوں کو سمیٹ رہے ہیں. By preparing for the beautiful guest of Allah subhanahu wa ta'ala, by preparing for the beautiful month of Ramadan, we are gathering the barakat and beautiful blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. The ayah mubarakah that I have had the opportunity to recite, جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او یو ہو بلیف، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. فاسٹنگ ہیز بین میڈ کمپلسری اپون یو کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے روزے فرض تھے تم سے پچھلوں پر. ایز the fast was compulsory upon those before you لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں رب العزت جل وعلا کا خوف نصیب ہو جائے، اور اگر جملہ محبت کہوں کہ تمہیں رب کائنات جل وعلا کی بندگی نصیب ہو جائے. So you can attain piety, so you can become pious, so you can attain the nearness of Allah Rabbul Izzat Jalla wa'ala, so you can become the true servant of Allah Kareem Jalla Shanuhu. حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو، میں نے تم پر کرم کیا، مہربانی کی کہ میں نے تمہیں ایک ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ تمہیں میرا قرب نصیب ہو سکے، تم میرے قریب ہو سکو. روزے سے بندہ کیسے رب کے قریب ہوگا؟ روزہ کیونکہ بڑی اہمیت کے حامل ایک عبادت ہے، because fasting is a great ibadah and worship of Allah Rabbul Izzat Jalla wa'ala, and is counted as a worship of and the sawab and the reward is as of a great worship and ibadah. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ موقع نصیب کیا ہے، تم نماز پڑھتے ہو وہ ظاہری عبادت ہے، تم دیگر عبادات میں مشغول و مصروف ہوتے ہو وہ ظاہری عبادت ہے، پر ایک ایسی عبادت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. I am to give you, and rather should I say gift you, a ibadah that you can do. Let me inform you of something that you can do, جو تم کر سکو، جو تمہیں میرے قریب لے آئے گا. نماز، قیام، رکوع، سجود، اوراد، وظائف، یہ سارے رب کے قریب کرتے ہیں. فرمایا اس سے بڑھ کر بھی ایک اور ایسی عبادت ہے، یعنی یہ سارے کرنے کے بعد بھی ایک ایسی عبادت ہے، ایک قدم اور آگے چلتے ہوئے ایک ایسی عبادت ہے جو تمہیں رب کے قریب کر دے گی. مولا وہ کون سی؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. مولا کب کے روزے؟ فرمایا ماہ رمضان کے روزے. The fast of the beautiful month of Ramadan.
مولا روزے رکھ کر کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جن رحمت نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے whomsoever fast in the beautiful month of Ramadan للہ تعالی، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے، for the sake of Allah کریم جل شانہ، with ایمان، with full belief، صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معافی کی قلم پھیر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی forgive his sins۔ اب انسان خطا کا پتلا ہے، moment after another وہ خطا کرتا ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ It is possible for a human being to commit sins۔ پر فرمایا کہ جب تم روزے رکھو گے اور رکھو گے بھی اللہ کی رضا کے لیے، جب تم روزے رکھو گے when you will fast for the sake of Allah سبحانہ وتعالی، جب تم روزے رکھو گے اور رکھو گے بھی رضائے خدا کے لیے for the sake of Allah سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ We will forgive your sins۔ اور مولا کیسا معاف فرمائے گا؟ فرمایا کیونکہ میں الغفور ہوں، اور الغفور یعنی میں ڈھانپنے والا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے گناہوں کو ایسا ڈھانپ دوں گا I will cover your sins کہ پھر کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ پر علماء فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، there's a stage after this۔ فرمایا ڈھانپ کر after covering the sins of the ummah of رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل وعلا پھر اس پر ایسی قلم پھیرتا ہے، بلکہ جب وہ بندہ خدا آنسو گراتا ہے رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے when he cries in the court of Allah سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالیٰ اسی کے آنسوؤں سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ مولا دھونے کا مقصد why do you wash away the sins؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات وہاں پر موجود ہوگی، ساری مخلوق خدا موجود ہوگی۔ every creation of Allah be little big، every creation of Allah will be presented on the day of mahshar، on the day of judgment۔ ان کے سامنے کہیں تمہارے گناہ نظر نہ آ جائیں، کہیں تمہارے گناہ نظر نہ آ جائیں، کہیں تمہارے گناہ عیاں نہ ہو جائیں۔ دیکھو رحیم رب، دیکھو کریم رب۔ تو فرمایا کہ روزہ رکھو تو میرے لیے رکھو، میری رضا کے لیے رکھو، میری خوشنودی کے لیے رکھو، میرے پیار کے لیے رکھو، میرے قرب کے لیے رکھو، اور عبادت خداوندی کے لیے رکھو، عبادت خداوندی کی نیت سے رکھو۔ پر اس سے بڑھ کر بھی اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں۔ اچھا جی، حدیث قدسی وہ حدیث ہے، حدیث قدسی is that حدیث کہ فرمائے رب، it is said by Allah سبحانہ وتعالی، اور روایت آمنہ کا لال کرے narrated by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، and then the narration is from other صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، fasting is for me۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، I want to say something very important here۔ نماز رب کے لیے، قیام رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، سجود رب کے لیے، عبادت رب کے لیے، تو پھر یہ بالخصوص رب کائنات جل وعلا نے الصوم لی کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ باطنی عبادت ہے، یہ قلب و روح کو پاک اور صاف کرنے والی عبادت ہے، یہ نفس کو قابو اور کنٹرول کرنے والی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ کیونکہ نماز جب تم پڑھو گے تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ ممکنہ طور پر لوگ کہیں جی او جی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، شو نا، پر یہ جو باطنی عبادت ہے، روزہ ہے، فرمائے یہ رب جانے، رب کا بندہ جانے۔ اللہ سبحانہ وتعالی his servant، it is between his servant and اللہ رب العزت جل وعلا۔ ایک بندہ سحری کے لیے اٹھا، he got up for suhoor with his family، he ate good at the time of suhoor، but during the day his doors were closed and behind the closed doors he was eating۔ اب سارے سمجھ رہے ہیں کہ روزہ ہے، he is fasting، but during the day، دن جب دورانیہ دن میں وہ کھا پی رہا ہے بند دروازے کے پیچھے، ہمیں تو معلوم نہیں نا، we don't know کہ he is fasting or not، پر رب تو جانتا ہے نا کہ he is not fasting۔
تو فرمایا یہ باطنی عبادت ہے، الصوم لی، اور ایسی عبادت ہے کہ یہ رب اور رب کا بندہ جانتا ہے. اٹ از بٹوین دا سرونٹ اینڈ اللہ رب العزت جل والا. تو فرمایا جب پوری ذمہ داری اور پوری عقیدت اور پوری محبت کے ساتھ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر میں اس کی جزا دیتا ہوں. مولا کیا جزا دیتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو دوسرے انداز میں پڑھا جائے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، تو فرمایا میں اس کی خود جزا ہوں. اب ذرا توجہ طلب جملہ ہے، it is for us to understand. فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو گے when you will fast for my sake, when you'll stay away from all halal, any food, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has stopped you to do, and you stop, you do it. Why? Because Allah has told me and you to do it. کیونکہ رب نے فرمایا کہ تم نے کھانا نہیں کھانا، تم نے کچھ پینا نہیں ہے، تم نے مباشرت نہیں کرنی ہے، ازدواجی معاملات میں مشغول و مصروف نہیں ہونا ہے. ڈیورنگ دا ڈے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹو کنٹرول یور انر سیلف، ٹو کنٹرول یور نفس، فرمایا روزہ رکھو، اس کو قابو کر لو. تو جب تم یہ سارے کام کرو گے تو رحمان تمہارا انسان رحمان کا ہو جائے گا. You will become the true servant of Allah Rabbul Izzat Jalla Wala, and Allah subhanahu wa ta'ala will take you from his muqarrabeen, those that have attained the nearness of Allah Kareem Jalla Shanuhu, جنہوں نے قرب خدا حاصل کر لیا ہے. تو فرمایا روزہ رکھو رضائے خدا کے لیے، روزہ رکھو خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اب میں اگر یہاں پر جلدی سے خطبہ عرض کروں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور روایت حضرت سلمان نے کی ہے، پر وہ خطبہ عرض کرنے سے پہلے before I mention the khutbah, before I mention the sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I want you to know that حضرت سلیمان is that great صحابی. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے. وہ شان کیا ہوگی، وہ حسن و کمال کیا ہوگا، what beauty it would be and what would be the status of حضرت سلمان کہ نبی ارشاد فرمائے کہ سلمان منا، سلمان is from us، سلمان ہم میں سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے اواخر ایام میں سے، یا پھر فرمایا کہ آخری یوم، یعنی ادھر شعبان مکمل ہو رہا ہے، ادھر ماہ رمضان کی آمد ہے. دی کمپلیشن آف شعبان اینڈ the month of Ramadan is to come. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل سجا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم called a gathering. آپ نے ایک محفل کو سجا لیا، صحابہ کو بلا لیا، خود منبر پر بیٹھ گئے، خطبہ ارشاد فرما دیا، خطبہ ارشاد فرمایا. He gave a sermon to the صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری یوم آپ نے یہ محفل کو سجا لیا. پتہ یہ چلا استقبال رمضان کی محفل سجانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. It's not something new to arrange a gathering for the welcome of Ramadan. یہ میرے نبی کی سنت ہے. It is from the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال و اعمال اور پھر ان میں اقوال، یہ خیر و برکات کا سلسلہ ہے. آگے چلیے. فرمایا وقال یا ایھا الناس، اور فرمایا اے لوگو، او پیپل، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک ماہ عظیم و کریم. A beautiful month is to come over you. A beautiful month is to come to you. آگے کیا فرمایا، بلکہ میں یہ خطبہ مکمل پڑھ کے پھر جلدی سے اس کا ترجمہ کر دوں گا. فرمایا وقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام اللیل تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کما ادى فریدۃ فیما سواه ومن ادى فریدۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریدۃ ما فیما سواه
وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة والشهر المساواة والشهر يزاد فيه الرزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتقا رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار او كما قال علیہ الصلوات والتسلیم. اللہ اکبر کبیرہ. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ازلکم شہر عظیم. There is to come to you a beautiful month of Ramadan. There is to come over you the beautiful month of Ramadan. شہر مبارک, برکت والا مہینہ, a month with full of blessings. فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. It is that month in it comes a beautiful night. That night in it done the عبادت, اس رات میں کی جانے والی عبادت ہزار مہینوں سے بڑھ کر ثواب اللہ عطا کرتا ہے. آپ ذرا ایک لمحہ سوچیں نا کہ وہ رات کتنی برکت والی, رحمت والی, راحت والی ہوگی کہ جس میں کی جانے والی عبادت کا ثواب ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بلکہ 84 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اتنا ثواب, so much reward for the sake of Allah رب العزت جل وعلا. تو فرمایا شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیلہ تطوعا, کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں روزے فرض فرما دیے. Allah subhanahu wa ta'ala has made compulsory upon the Muslims, upon the believers of Allah subhanahu wa ta'ala, upon the believers of Rasulullah, upon the servants of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, to fast in the month of Ramadan. وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا, اور اس میں رات میں کی جانے والی عبادت کو اللہ تعالی جل شانہ نے نفل قرار دے دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Whomsoever stands in the month of Ramadan, یعنی رات کو اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں قیام اللیل کی نیت سے, عبادت خداوندی کی نیت سے stands in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, فرمایا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے. for him is the same reward کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی will forgive his past sins. اللہ اکبر کبیرہ. اور سبحان اللہ, آگے اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا من تقرب, مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم have mentioned beautifully من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر, جو کوئی اس میں نیکی کا کام کرتا ہے کان کما اد فریدۃ فیما سوا, اللہ تعالیٰ اس نفلی کام کا ثواب for that optional good deed that he does, Allah subhanahu wa ta'ala will reward him as the reward of fard. اور فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر, اور جو کوئی اچھا کام کرتا ہے, جو فرض ادا کرتا, ومن ادى فریضۃ فیما فیہ کان کما ادى 70 فریضۃ فیما سوا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ جو اس میں فرض ادا کرتا ہے, whomsoever does the compulsory actions, whomsoever does the compulsory good deeds, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ rewards him 70 times more. اللہ اکبر کبیرہ. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, یہ صبر کا مہینہ ہے.
this month is of patience. یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. This month teaches us صبر. This month teaches us صبر. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا الصبر علی طاعتہ. اللہ اکبر. اللہ جسے توفیق بخش دے اور جسے صبر کی توفیق بخش دے پھر ایسا صبر اسے نصیب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو صبر کرتا ہے whomsoever has patience ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ جل شانہ is with those whom have patience, جو صبر کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر والصبر ثوابہ الجنہ, کہ صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ rewards the person who has patience, who is patient, who has صبر. الجنہ, the beauty of جنہ. پر میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ کہہ کر اختتام کر رہا ہوں. I will complete here and inshallah we will mention the rest of the khutbah in the next program of ours inshallah العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is with those whom have patience, جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will grant them جنہ and a great status and مقام in جنہ. اور وہ مقام کیا ہوگا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ will grant the opportunity for the true servants of Allah and true lovers of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam to make ziyarat of Allah Kareem Jalla Shanuhu. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ عظیم و کریم کی برکتیں نصیب فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. Allah grant us the opportunity to welcome the beautiful month of Ramadan, grasp the beauty of the month of Ramadan. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.